اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم، 2-3 روز سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، بزرگ یا اولیاء اللہ مان لیا کیسے بنا جاتا ہے، ان کے کون کون سے طریقے ہیں۔ اس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے، ایک تو ہے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے، لیکن یہ بہت ہارڈ اور بہت کٹھن کام ہے۔ اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ان پہ چاہے جتنی بڑی اذیتیں، مصیبتیں، چاہے جتنی ان کو لالچ دیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، چاہے ان کی کھال تک ادھیل دی جائے، چاہے ان کو چاہے جیسی تکلیف دی جائے، تو وہ اپنے ایک بھی قدم پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ اس کا ذرا بھی خیال کرتے ہیں، اور وہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے وہ جو ہے موت تک کو جو ایسا برداشت کر لیتے ہیں۔ ان کے اوپر شیر بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر بھی ان کے چہرے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کبھی یہ نہیں سوچتے یہ ہمیں پھاڑ کھائے گا۔ بہرحال دوسری ترکیب یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ جو سنتیں ان کا معلوم ہوتی جائیں، جو سنتیں معلوم ہو جائیں، ان پہ سب پہ دھیرے دھیرے عمل کرنا شروع کر دیا جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ہر وقت، رات و دن، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر طریقے سے۔ اب بات یہاں یہ آتی ہے، جو مالیہ نماز پڑھتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں اور دینداروں کے قریب رہتے ہیں، اور جو ہے دین کی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، تو وہ تو یہ کام کر سکتے ہیں آسانی سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ اور جو قطعی نماز ہی نہیں پڑھتا، دور دور تک اس کا دینداروں سے کوئی واسطہ رشتہ ہے ہی نہیں، اگر ان کے دل میں آئے تو اچھا ہم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں، لیکن کوئی کام کٹھن نہیں ہو۔ جب کوئی کام اچھا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جو ہے مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہمارا بندہ، یہ نہیں ہے جو ہمارا بہت پڑھا لکھا بندہ یا ہمارے مولانا مفتی وہ بندے، بلکہ ہمارا جو بندہ ہماری طرف ایک مالیہ بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو ہماری طرف ہمارا کوئی بھی بندہ چل کے آتا ہے تو ہم اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر بچہ اپنے والدین کی طرف جو ہے مان لیا دھیرے دھیرے چلتے چھوٹے قدموں سے دوڑتا ہے، تو اس کی ماں یا اس کا باپ اس کو لپک کر کے دوڑ کر کے اس کو مان لیا لے لیتا ہے، لپک کے لے لیتا ہے کہ کہیں ہمارا بندہ کہیں مان لیا گر نہ جائے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے۔ تو ہاں، بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ مان لیا جو دین سے زیادہ قریب نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ اللہ والے بن جائیں، تو ان کے لیے بہت آسان طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، غور سے سننے کی بات ہے۔ جب آپ غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور یہ بات بھی سوچتے چلیں کہ جس چیز کے بارے میں معلومات نہ ہو اس میں اگر مگر کیوں چرا، یہ ذہن میں باتیں نہیں لانی چاہیے۔ ہم ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم اس میں اپنا دماغ لگانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ ساری کی ساری باتیں شیطان ذہن میں دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی سن لیں، نہ سمجھ میں آئے پوچھ سکتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ کہنے والے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا ہاں،
تو وہ کیا کریں جو مان لیا دین سے دور ہیں، تو ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بھی اللہ کے لاڈلے بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کا دوست وہ بن جائیں، وہ اللہ کے دوست بن جائیں، وہ ان سے محبت کرنے لگیں، وہ ان سے محبت کرنے لگیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے مثال کے طور پہ ہم اپنے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم بالکل مان لیجئے ہم بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، دین سے بھی دور ہیں، اور یہ بھی مان لیجئے ہم بھی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار مان لیا جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی جب اپنے یہاں ہوتے ہیں، اور کوئی ہمارے دوست احباب بھی ایسے نہیں ہیں جو مان لیا جن کا دین سے جو قریب ہو۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم رات میں جب اپنے بستر پہ آئیں تو سکون کے ساتھ میں، جہاں کوئی بھی نہ ہو، جیسے ہم اپنے روم میں اکیلے رہتے ہیں، اور اس میں ہم یہ بات مان لیے بیٹھ جائیں اپنے بیڈ پہ، جہاں بھی ہم لیٹتے ہوں وہاں بیٹھ جائیں، اور اللہ پاک کے سامنے اپنی ساری 24 گھنٹے کی رودات ایسا سنانے لگے۔ حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، لیکن پھر بھی بیٹھ جائیں۔ مثال کے طور پہ اب مان لیا اٹھ کے ہم مان لیا بیٹھ گئے، اب مان لیا اپنے ایک مان لیا صبح سے اٹھنے سے لے کر کے اور رات تک کہ جتنا ہم نے جو کچھ کیا ہے، مثلا اب سیدھے بات کریں، اے اللہ، میں اذان جب سنی تب اٹھا، پاک پروردگار اذان ہوتی رہی اور ہم مان لیا سنتے رہے پڑھے، پاک پروردگار ہم مسجد نہیں پہنچ سکے، یہ ہم نے غلطی کی اور بہت بڑی غلطی کی، پاک پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی جو ہے نمازی بن جائیں۔ پاک پروردگار پھر میں اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، حاجت سے فارغ ہوا، کھانا کھایا، ناشتہ کیا، اور ناشتہ تو کر لیا لیکن تیرا شکریہ نہیں ادا کیا۔ مالک تو رازق ہے، سب کو رزق دیتا ہے، تو مجھ کو بھی رزق دے رہا ہے، اور مالک ہم نے سب ناشتہ بھی کر لیا لیکن تیرا شکریہ نہ تو زبان سے ادا کیا اور نہ اپنے عمل سے ادا کیا۔ پاک پروردگار تو رحیم ہے، کریم ہے، ہم گنہگار ہیں، تو معاف کر دیجئے اور ہمیں اچھے بندوں میں ہم کو شامل کر لیجئے۔ اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو تیری رضا کے ہوں، جو تجھ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ کام اس سے لے لے۔ اے پاک پروردگار، میں اس کے بعد میں اٹھا اور اپنے کام سے جا رہا تھا، راستے میں ایک جو ہے نابینا ملا، اندھا ملا۔ پاک پروردگار وہ جو ہے مان لیا راستے سے ہٹ گیا تھا، کانٹوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے جب اس پہ نگاہ پڑی، پاک پروردگار، تو ہم نے دوڑ کر کے اس کی بانہ پکڑ لی اور کہا بابا ادھر آؤ، ادھر کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں۔ میں نے اس کو بانہ پکڑ کر کے راستے پہ کر دیا اور تھوڑی دور تک اس کی بانہ پکڑے چلا کیا۔ اے پاک پروردگار، یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہو تو یہ یا الہ العالمین اس کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، اس کے بعد میں اپنے کام پہ گیا، لیکن جب ہم کو جانے میں دیر ہو گئی، وہاں پہنچنے میں ہم سے پوچھا گیا اتنی دیر میں کہاں آئے؟ یا الہ العالمین، ہم نے اس سے جھوٹ بول دیا تھا کہ جو ہے لڑکی کی طبیعت خراب تھی، دوا لینے میں دیر ہو گئی ہے۔ پاک پروردگار ہم نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ تو اللہ پاک تجھ کو پسند نہیں ہے، لیکن میں نے جھوٹ بول دیا۔ اے اللہ اس کو تم معاف کر دینا، ہم نے اس کے سامنے جو جھوٹ بولا تھا۔
इसी तरह से मान लिया जितने भी काम शुरू से लेके आखिर तक हों, जो अच्छे हों काम उनके लिए उनके लिए अल्लाह से कबूलियत की दुआ करें। और इसी और जो काम गलत हो गए हों, जानबूझ के हों, अगर किसी को धोखा दिया हो तो वो भी अल्लाह ताला से बता दें। किसी किसी के साथ में और भी कोई किसी का हंसी मजाक उड़ाया हो, किसी को गाली दे दी हो, या किसी को और कोई अजियत पहुंचाई हो, या कोई अच्छे भी काम बीच बीच में होते जाए, तो सारे काम एक एक करके ऐसे सुनाए जैसे बेटा अपने बाप को सारी बातें स्कूल की सुनाता और बताता है। जब स्कूल की बातें बच्चे अपने बाप को बताते हैं कि उसका वालिद कितने ध्यान से सुनता है। अच्छा बेटा तुमने दोपहर में अच्छा खेले भी थे अपने बच्चों के साथ में, अच्छा ये भी किया था। तो मान लीजिए इस तरह से डायरेक्ट जब बात करते हैं, जब जिस तरह से बाप अपने बेटे की बात को बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुनता है, और जहाँ पर उसको उसने गलती की होती है उसको रोक देता है, नहीं बेटा देखो, नहीं किसी को ऐसा नहीं कहते हैं, अल्लाह ताला ने तुमको दिया, आज बेचारा वो गरीब है, कल वो भी अमीर हो सकता है और तुम गरीब हो सकते हो। और जहाँ पर उसकी तारीफ़ करने वाली हो कि अच्छा हाँ बेटे, तो जब तुमने वहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ ली थी तो उसको भी दी थी, अरे बहुत अच्छा किया था, वहाँ ऐसे किया करो, देखो ये बहुत अच्छी बात है, ये बात अरे ये बात अल्लाह पाक को बहुत अच्छी लगती है, ऐसा ही किया करो, गरीबों की दम मदद ये। तो यहाँ पर बात ये चल रही है। तो इस तरह से हम जब अपने रुदाद, जी हाँ, रुदाद अल्लाह तबारक ताला को सुनाएंगे, तो ये काम अगर 40 दिन तक कर लिया जाए तो इंशाल्लाह वही इंसान जो एकदम माल बिगड़ा हुआ होता है, उसका दिल, जी हाँ, उसका दिल भी अल्लाह पाक उस मान लिया कंट्रोल में मान लिया कर देंगे, और उसका नफ्स भी उसके कंट्रोल में हो जाएगा। और हाँ, अगर हो सके, जी हाँ, अगर हो सके तो तीनों अमल जो आपके सामने पेश किए गए यानी नफ्स पे कंट्रोल, अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल, और ये आज जो आखिरी बात आपके सामने बताई गई थी, आप अपनी सारी रुदात अल्लाह तबारक ताला के सामने रात में सोने से पहले आराम से बैठ करके अल्लाह तबारक ताला के सामने पेश करते हैं। तो इंशाल्लाह 40 दिन अगर किसी ने ये काम कर लिया तो उसके नताज दुनिया वाले भी देखेंगे, अरे यार वो तो इंसान, अरे अब तो वाकई में हम तो अरे इतना बेहतरीन हो गया, अब हमारे इर्द गिर्द में ऐसा इंसान तो कोई दिखता ही नहीं। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल के तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।